السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8-9 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی ظالم قوموں کی، ظالمین کی، اور ان کے اوپر 3 قسم کی لعنتوں کی جس میں وہ مبتلا ہوتی ہیں: اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ تو اس میں جب وہ مبتلا ہوتی ہیں تو وہ مسلسل پھر عذاب میں گھر جاتی ہیں۔ اب ان کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 3 لعنتوں سے وہ جو ظالم قوم ہے کیسے نکل سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنا ظلم بند کرے، جو اس نے ظالمانہ کام کیے ہوتے ہیں وہ بند کرے۔ پیچھے وہ ڈیٹیل دیکھے کہ ظلم کیا ہے، وہ بند کرے۔ اور یہ جو 3 قسم کی جو لعنتیں ہیں ان کو سمجھے کہ وہ کیوں پڑ رہی ہیں۔ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، پہلے تو اس کا قانون ہے، اس کو سمجھنا اور اس کی روح سے نظام قائم کرنا وہ کرے۔ اور پھر ملائکہ کی لعنت، اس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ نے یہ کائنات، یہ مادی کائنات بالحق پیدا کی ہے۔ اس کے اندر جو فزیکل لاز ہیں وہ بالحق ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی روح سے ڈسکوریز کرنا، تو دوسری یہ چیز ہوگی۔ تیسری جو لعنت ہے تمام انسانوں کی جو ان کے اوپر پڑ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تمام جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی اقوام ہیں، ان کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کرے۔ جب اس طرح سے برتاؤ کرے گی تو پھر اقوام عالم کی جو اس کے اوپر جو ان کی طرف سے جو دشمنی ہے، جو تعصب ہے، وہ ختم ہوگا۔ ختم نہیں ہوگا تو کم از کم وہ کم ہو جائے گا، تو اس سے وہ عذاب بھی ان کے اوپر ہٹے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے غلط کی، اس ظالم قوم کو یہ ساری چیزیں انڈو کرنا پڑیں گی۔ یہ اس کا ریکیپ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کیسے نکل سکتے ہو ان 3 قسم کی لعنتوں سے۔ تو وہ میں نے آپ کو ایک مختصراً بتایا کہ یہ طریقہ ہے کہ ان 3 لعنتوں کو انڈو کریں آپ۔ تو اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 8-9 شروع کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ یہاں پر 2 عمل بتائے جا رہے ہیں۔ ایک عمل یہ ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس ظلم کے بعد توبہ کی۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے غلط راستے کے اوپر قدم رکھ دیے، تھوڑا چلنے کے بعد احساس ہو گیا کہ آپ غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، آپ اپنی منزل سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ فوراً وہاں پہ رک جائیں۔ رکنے کے بعد واپس پلٹیں، جہاں سے قدم غلط اٹھے تھے اس پوائنٹ پر آ کے پھر کھڑے نہیں ہو جانا، وہاں سے پھر آگے صحیح منزل کی طرف چلنا ہے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے وَأَصْلَحُوا۔ توبہ کی، واپس پلٹا جہاں سے غلط قدم اٹھے تھے، وَأَصْلَحُوا، اور صلاحیت بخش کام کرنا کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے، صحیح راستے پر واپس آ کر پھر آگے اپنی منزل تک بھی پہنچنا، صلاحیت بخش کام کرنا، اتنی صلاحیتیں حاصل کر لینا کہ انسان اس دنیا اور آخرت کے لیے کوالیفائی ہو جائے۔ یہ ہوتے ہیں صلاحیت بخش کام۔ یہ ریچولز نہیں ہیں جو وہ نیک اعمال اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر وہ ریچولز کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ ہزاروں سال سے کر رہے ہیں، ان کو کچھ حاصل ہو جاتا، کچھ بھی نہیں۔ تو صلاحیت بخش، جو اللہ نے صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو عقل و فکر کی روح سے اور قرآن کے قوانین کی روح سے استعمال میں لے کے آنا، تو پھر انسان آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز پھر کرنی پڑے گی، تابو و اصلحوا، یہ 2 عمل کرنے پڑیں گے۔ جب یہ 2 عمل آپ کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو 3 لعنتیں ہیں اس سے انسان بچ سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ چیز ہوگی
تو پھر آگے اللہ کا جو قانون ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ ہلاکت سے حفاظت اور نشو و نما دینے والا ہے۔ وہ جو 3 ہلاکتیں تھیں، 3 لعنتیں تھیں، ان سے بچنے کے لیے توبہ کا عمل کیا، اصلاح کی، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کی، علم کی روح سے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو جو انسان کی انفس یا مائنڈ سے متعلق ہے، چاہے وہ کائنات کے علوم ہوں جن کو آپ سائنٹیفک علوم کہتے ہیں، جن کی روح سے ہم مشاہدات، تجربات کرتے ہیں اور ڈسکوریز کرتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ دونوں حق ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی حق ہے، اس کے اندر جو قوانین دیے ہوئے ہیں، اور یہ کائنات بھی حق ہے، اور اس کے اندر جو فزیکل لاز رکھے ہیں وہ بھی حق ہے۔ تو یہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تو تب کہیں جا کر انسان اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہیں کہ جب یہ کرو گے تو پھر بلا شبہ اللہ غفور ہے۔ غفور کا معنی کیا ہوا ہے بخشنے والا ہے، اور رحیم کا معنی کیا ہوا ہے رحم کرنے والا۔ تو گناہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، جیسے کسی کو آپ کو مار رہے ہو نا، تو آپ کہتے ہیں رحم کرو اس کے اوپر، اس کو نہ مارو، تو وہ والا ایک رحم ذہن میں آتا ہے۔ یہ قرآن کی بالکل خلاف ہیں یہ مذہبی کانسیپٹ جو ہیں، یہ جو مذہبی تفاسیر اور جو تراجم ہیں، یہ قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے حفاظت دینے والا۔ تو یہ حفاظت ملتی کیسے ہے؟ جب آپ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، پہلے تو سمجھتے ہیں، پھر فالو کرتے ہیں، اس کی روح سے نظام بناتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر آپ کو حفاظت ملتی ہے۔ جیسے کوئی شہری اپنی مملکت کے قانون کی پابندی کرتا ہے، تو جواب میں مملکت کی طرف سے اس کو آزادی ملتی ہے، اس کو حقوق دیے جاتے ہیں، اس کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں بنیادی وہ پوری کرتی ہے ریاست۔ تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، ان کو اس کے بدلے میں حفاظت ملتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو رحیم ہے، یہ کیا چیز ہے کہ اللہ رحیم ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ رحمت کا عمل کرنے والا ہے، پروگریسیولی رحمت کا عمل کرنا۔ تو یہ رحمت دیکھیں آپ، ہم بولتے ہیں یہ رحمت، ماں جو ہے، ماں کے رحم میں بچے کی جو پرورش ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں، وہ بھی اسی رحمت سے ہے، وہ بھی اسی رحیم سے ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی، رحم، انگلش میں اس کو وارم بولتے ہیں۔ تو یہ سارے اسی سے ہی لفظ بنے ہیں۔ تو اس کے اندر بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ نشو و نما، یعنی غفور کے اندر حفاظت آ جاتی ہے اور رحیم کے اندر نشو و نما آ جاتی ہے، کہ جیسے بچہ ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے، باہر آتا ہے تو اس کے لیے دودھ کا بندوبست ہو جاتا ہے، پورا کارخانہ کائنات اس کو رزق پرووائڈ کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نشو و نما کا عمل ہو رہا ہے کائنات کے اندر انسانوں کے لیے۔ تو پروگریسیولی انسانوں کو نشو و نما دینا یہ اس رحیم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کے پھر معنی کیا ہوئے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ حفاظت دینے والا ہے اور نشو و نما دینے والا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کو آپ سمجھیں گے تو قرآن جو ہے آپ کے دل و دماغ میں اترتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔